بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے بارے میں واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے اور تمام جن و انس ان کی بساط پر حاضر تھے اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ یکا یک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمی آفتاب معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت عمیق نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہیں، مگر ہدہد کو نہ دیکھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا اور خبر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی، پس کہا کیا مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں ہدہد پرندے کو، یا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے؟ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا، میں اس کو عذاب سخت یا ذبح کروں گا، میں اس کو یا پھر لاوے گا، میرے پاس کوئی دلیل ظاہر۔ پس اس وقت عقاب کو بھیجا برائے تلاش ہدہد کے۔ عقاب نے فوراً ہی ہدہد کو لا کر حاضر کر دیا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہو؟ اس کے جواب میں ہدہد نے کہا کہ ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے واسطے شہر سبا سے، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور اس کا ایک ہی وطن سرزمین عرب میں یمن کی طرف تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا ہے، اس کو بھی اچھی طرح بیان کر۔ یہ بات سن کر ہدہد نے کہا اے نبی اللہ، فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے اسی وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہم جنس ایک ہدہد دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ میں نے کہا وہ اس وقت بادشاہ ہے جن و انس، وحوش و طیور اور جمیع و مخلوقات کے۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کا بادشاہ کون ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا بادشاہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی اس کی ملکہ ہے، اور اس کے تابع 12,000 سردار ہیں، اور ہر سردار کے تابع 1,100,000 روپیاں وہ ہر وقت رہتے ہیں۔ اور تو میرے ساتھ چل، میں تجھ کو وہ سب دکھاتا ہوں۔ تب اس سے میں نے کہا کہ میں بہت دیر ہو گئی ہے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، کبھی بادشاہ کو پانی کی تلاش ہو تو اس وقت وہ مجھے تلاش کریں گے، اور میں اس وقت حاضر نہ ہوں گا تو پھر مجھ کو سخت سزا دیں گے، کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور تک دیکھ کر بتا دیتا تھا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جاتا وہاں ہدہد کو اپنے ہاتھ لے جاتے اور پھر اس کو پانی کے واسطے بھی بھیجتے تھے جہاں وہ نشان دیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو بھیج کر تالاب و کنواں کھدوا کر وہاں سے پانی منگواتے تھے۔ الغرض اس ہدہد نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور وہاں چل کر بلقیس دختر نراحیل کو دیکھو کہ اس کی شان و شوکت کیسی ہے، اور اس کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر میں اس کے کہنے سے اس جگہ پر گیا اور شہر سبا میں بلقیس کو دیکھا کہ ایک تخت عظیم ہے کہ طول و عرض اس کا 30 گز ہے، اور تمام جواہرات سے مرصع اور چاروں پائے اس کے یاقوت سرخ اور زبرجد اور زمرد اور لال کے ہیں۔ اس پر وہ بیٹھی ہے اور وہ بے دین ہے اور آفتاب پرست ہے اور اپنا کوئی شوہر بھی نہیں رکھتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے جو کہا مجھ کو یقین ہوا، لیکن تو نے کیوں کر جانا کہ وہ بے دین ہے؟ اس نے جواب میں کہا میں نے پایا اس عورت کو کہ بادشاہی کرتی اپنی قوم کی، اور اس کو ہر چیز عنایت کی گئی ہے، یعنی مال و اسباب، حسن و جمال، اور اس کا
ایک تخت شاہی بہت بڑا ہے، اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے، اور حقیقی معبود کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اے نبی اللہ، مجھ کو آپ کچھ خلط عطا فرمائیے تاکہ میرے پاس آپ کا کچھ نشان باقی رہے، اور پھر میرے بعد میرے فرزند بھی آپ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے کہا، کیا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے؟ یہ سن کر ہدہد بولا، اے نبی، آپ سے جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ اور پھر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اس سے بہتر خلط چاہتا ہوں آپ سے کہ جس میں میری اولاد کی بہتری ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کار قصاص کا تجھ کو اور تیری اولاد کو میں نے دیا، اور تو بلقیس کے پاس میرا خط لے جا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرا خط لے جاؤ، اور وہ خط لے جا کر اس طرف ڈال دو، اور پھر اس کے پاس سے چلے آؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر سر بما سلیمانی کر کے اس ہدہد کے حوالے کیا، اور وہ خط ہدہد اپنی چونچ میں لے کر شہر سبا بلقیس کے در پر پہنچا۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا، اور ہفت تو در کسر معلّہ بلقیس کے بند پائے، لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوتی تھیں۔ اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلقیس کو سوتا ہوا پایا، اور اس خط کو بلقیس کی چھاتی پر رکھ کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ جب بلقیس بیدار ہوئی تو وہ مختوم خط سلیمانی کو اپنی چھاتی پر پایا، اور اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا، اور اپنے دل میں کچھ خوف زیدہ سی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے کار پروازوں کو بلا کر ان سے پوچھا، اور کہنے لگی، بلقیس اے درباریوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ خط کس طرح سے ڈال دیا ہے؟ اور وہ خط بڑی عزت و عظمت کا ہے، اور ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اس خط کو شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ، اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے یہ خط پا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور خدا کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئی، اور تقدیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی، اور خط کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی، اے ملازموں، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مجھ کو جواب دو کہ میں اپنے کام میں کوئی کام تم پر مقرر کروں یا نہیں کرتی جب تک تم حاضر نہ ہو۔ یہ سن کر درباریوں نے جواب دیا، کہا انہوں نے، ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ ہیں، اور یہ کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ مجھ کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اگر میں اس کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میری ساری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اگر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کس طرح مناسب نہیں، چنانچہ میں ہدیہ بھیج کر ان کی آزمائش کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر خدا ہوں گے تو وہ ہدیہ نہیں لیں گے، اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح سے راضی نہیں ہوں گے۔ بلقیس کے وزیر نے کہا، اے بلقیس، تمہاری جو مرضی میں آوے وہ کرو۔ پس بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے طائف سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی کے ہاتھ بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اور 1000 وزیر ان کے چاندی کی کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے، اور جن گرد و گرد حضرت سلیمان علیہ السلام کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہزاروں پرند ہوا کے ان کے سر پر سایہ دے رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچائی کہ آپ کو بلقیس نے بہت سے ہدیے اور طیف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زربفت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ طائف ارسال کیے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زربفت کے لے آؤ۔ جب قاصدوں نے شاہی میدان کو دیکھا اور دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد یہ شان و شوکت اور حشمت و عظمت کو دیکھ کر بھونچکارا ہو گئے، اور
پھر وہ بولے کہ یہ ہم چند تشت سونے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر کیوں کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام در و دیوار ان کی شاہی بارگاہ کے اور میدان سونے اور چاندی کے ہیں، اور ہماری یہ 14 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اور جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے اور چاندی کی تھی اور 7 پردے زربفت کے کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے، جب اس جگہ پر بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد پہنچے تو انہوں نے وہ دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کے پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ غرض بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ تمام طائف ان کی خدمت پہ پیش کر دیے اور پھر شرط خدمت کی بجا لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟ پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا تم کو، اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور اس کو یہ تحفے واپس کرو۔ پھر جب تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ، اور اب ہم بھیجتے ہیں ان لشکروں کو کہ جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے، اس شہر سے پس و ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً واپس ہو گئے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا کہ وہ صاحب حشمت و عظمت اور نبوت سے سرفراز ہے۔ یہ سن کر وہ بولی کہ بے شک نبی ہوں گے، اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ معجزہ دکھائیں، کیونکہ اصل دلیل پیغمبری کی معجزہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ آپ کو اپنا معجزہ دکھاویں، تب ہم اس پر ایمان لے آویں گے۔ ادھر بلقیس نے 100 لونڈی اور غلام کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر اور ٹکڑا یاقوت ناصفتہ ڈبیا میں رکھ کر اور چند مادیاں اسپ سات کرا کے ملا کر اور ایک شیشہ خالی واسطے امتحان و امتیاز کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاؤ، اور پھر ان سے کہو کہ آپ ان سب غلام اور لونڈیوں میں امتیاز کر دیں اور اس یاقوت ناصفتہ کو صفتہ کر دیں بغیر اہن و الماس کے، اور اسب و مادیہ کرا سے جدا کر دیں، اور یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں، اور نہ وہ پانی آسمان سے برسا ہوا ہو اور نہ وہ زمین سے نکلا ہو۔ پھر وہاں سے جلد چلے آؤ میرے پاس اس بات کی خبر لے کر۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ وہ شرطیں جو بلقیس نے چلتے وقت کہی تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سیلابی آفتابہ لا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلائے، جنہوں نے اپنا کف دست دھویا اور وہ لونڈیاں تھیں، اور جنہوں نے سر انگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے، اور عورت و مرد میں یہی عادت ہے۔ اور دوسرا اجاز یہ کہ یاقوت چھیدارنے کو کیڑے کو حکم کر دیا، چنانچہ کیڑے نے فوراً چھیدا۔ اور تیسرا اجاز یہ کہ اسپ مادیہ اور کرا کو پیسو پیش بندوا کر سامنے دانہ گھاس دیا، ان میں سے بعضوں نے دانے پر جلدی سے سر بڑھایا اور بعضوں نے پیچھے۔ پس اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا سر دانے پر بڑھایا 100 وہ مادیاں کند ہیں، اور جن گھوڑوں نے تاخیر کی کھانے میں وہ نہ کند ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ اور ان کے پسینے سے شیشہ بھرو۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات سے ناشائستہ کو بطریق شائستہ حل کر کے اور اس کے قاصدوں کو خلط دے کر رخصت کیا۔ پس قاصدوں نے بلقیس سے جا کر یہ معجزات اور کرامات بشرہ بیان کی۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے ارکان دولت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی آیاتت قبول کروں۔ یہ کہہ کر بلقیس نے اسباب سفر تیار کرایا اور لونڈیوں، غلام اور بہت سا لشکر اپنے ساتھ لے لیا، اور تخت و دولت کو 7 خانے میں رکھ کر 7 در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لے لیں، اور بعض روایت میں یوں بھی آیا ہے معتمن دالیہ کے سپرد کر دیں، اور پھر اس سے کہا کہ تخت جڑاؤ اور دولت پہ مدار سلطنت ہے، اچھی طرح حفاظت سے رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا قصد و عزم کیا۔ چنانچہ ہوا نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سبا سے عن قریب حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے، اور ہوا سے بھی پہلے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا اور کچھ مذمومیت بھی بلقیس کی بیان کی تھی کہ اس کی ساکھ پر بال بہت ہے اور وہ کچھ کم عقل بھی ہے، کیونکہ ان کی
جماعت جنوں سے تعلق رکھتی ہے اور بنسبت انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں، پس جن یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ کر بعد میں بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹ ہوگی تو ہم ضرور سزا ملے گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنوا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا اور اس حوض میں مچھلیاں اور مرغابیاں بھی چھوڑ دیں، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہوتا، اور بلقیس اس کے اوپر سے آوے گی تو یقین ہے کہ پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد کی تھی۔ اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس سے کہ وہ آوے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا ایک جن نے، جنوں میں سے یہ ایک لے آؤں گا میں تمہارے پاس اس کا تخت، پہلے اس سے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے، اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں، بامنت اور با امانت، اس واسطے کہ میں اس تخت میں جوہر لگے ہوئے تھے، نہایت ہی بیش قیمت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے کہا کہ اس سے بھی میں جلد لاؤں گا بلقیس کے تخت کو، مانند ایک پلک جھپکنے کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم کا تھا، یعنی اس سمے اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ جانتا تھا۔ وہ بولا کہ میں لے آؤں گا تیرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس کے کہ وہ پھر آوے طرف تیرے، نظر تیرے یعنی کسی طرف دیکھنے سے، پھر اپنی طرف دیکھے اس سے قبل۔ پھر آصف نے اس عزم پڑھتے ہوئے ایک ہی پل میں تخت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس لا موجود کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روپ بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں سوجھ بوجھ ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں اس کا شمار ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتے۔ اور روپ بدلنا یعنی بلقیس کا تخت جڑاؤ تھا، وہ جڑاؤ اکھاڑ دیا گیا اور دوسرے کرینے سے اس کو جڑا گیا، کیونکہ اس سے بلقیس کی عقل آزمائی جاتی تھی اور پھر اپنا معجزہ بھی دکھانا تھا۔ چنانچہ کار پر دازوں نے ایسا ہی کیا۔ غر جب بلقیس اس کے حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے تیار کرایا تھا، اس پر اس کی نظر پڑی اور اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے، تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں، اور یہ بھی معلوم کیا کہ جو بات جن نے آ کر کہی تھی وہ جھوٹ بات تھی۔ اور جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، پھر اس نے تخت اپنے کو پہچانا، تب اس نے اپنے تخت کے پاس جا کر کہا، گویا یہ وہی تخت ہے، اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ کسی کے ذریعے سے وہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ بلقیس عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر محل کے چلو۔ پھر وہ جب محل کے اندر گئی تو دیکھا کہ محل کے اندر پانی ہے۔ پھر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا۔ پھر کسی کے کہنے والے نے کہا کہ یہ تو شیشے کا جڑا ہوا محل ہے۔ پھر وہ بڑی ہی متحیر ہو کر بولی۔ بلقیس نے کہا، اے پروردگار، تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور متی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واسطے خداوند قدوس کے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔